الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہم لوگ مدینہ عربک بک 1 سے لیسن نمبر 12 پڑھ چکے تھے، اور آج لیسن نمبر 13 پڑھنا ہے۔ لیسن نمبر 13 پڑھنا ہے نا آج؟ جی سر۔ ہاں، تو یہ الدرس الثالث اشارہ، درس الثالثہ اشارہ یعنی کہ 13واں سبق۔ ابھی انشاءاللہ آگے ہم لوگ یہ بھی پڑھیں گے گنتی، کیا ثالثہ اشارہ یہ کیا ہے نا، الدرسو کیا ہے، یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ تو اس سے پہلے جو بنیادی چیزیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو چیز سیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے ہاؤلائے، اور یہ ہاؤلائے جمع ہے، یہ کیا ہے، پلورل ہے۔ کس کا؟ حاضی اور حاضہ دونوں کا۔ حاضہ کی جمع ہاؤلائے آتی ہے، اور حاضی کی جمع ہاؤلائے آتی ہے۔ حاضہ کا معنی یہ ہوتا ہے، حاضی کا معنی یہ ہوتا ہے، اور ہاؤلائے کا معنی یہ لوگ یا پھر یہ عورتیں، دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور دوسری چیز، ہاؤلائے ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہ حالت رفعی میں بھی کسرہ رہے گی، حالت نصبی میں بھی کسرہ رہے گی، اور حالت جری میں بھی کسرہ رہے گی آخری حرف پر، جیسے ہاؤلائی، تو یہ کبھی ہاؤلاء یا ہاؤلاء نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہاؤلائی ہمیشہ ہاؤلائی رہے گا، اس کے اوپر کبھی بھی زبر اور پیش نہیں آئے گا۔ تو من ہاؤلاء الفتیتو، من ہاؤلاء الفتیت الطوالو، یہ نوجوان لڑکے کون ہیں؟ یا علیو اے علی، یا علیو اے علی۔ تو اس کی چلو ترکیب کر لیتے ہیں، ترکیب مطلب ملا لیتے ہیں کہ یہ کون سی اعرابی حالت میں ہے۔ تو یہ من جو ہے اس میں موصول نہیں ہے، بلکہ حرف استفہام ہے، سوال کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ عامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاؤلاء حالت رفعی میں ہے، کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں۔ کیوں حالت رفعی میں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ حالت جاننے کے لیے عامل کا دیکھنا ضروری ہے، بغیر عامل کے دیکھے ہم حالت نہیں جان سکتے۔ جیسے اگر حرکات کو دیکھ کر کے کیا بولتے ہیں، حرکات کو دیکھ کر کے اگر ہم اس کا اعراب دیکھنے جائیں گے تو یہاں یہ بظاہر ہمیں حالت جری میں لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ حالت جری میں نہیں ہے۔ کسرہ جو ہے یہ جری کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے، بلکہ یہ مبنی علی القصر ہے، یعنی ہمیشہ زیر کے ساتھ مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب کبھی چینج ہوتا نہیں ہے، اور یہ حالت رفعی میں ہے۔ تو اس میں اشارہ حالت رفعی میں ہوا، الفتیت و الطوال، یہ دونوں مل کر کے مشار الیہ ہوئے، دونوں مل کر کے مشار الیہ۔ مشار الیہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کلمہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو اب یہ مشار الیہ دونوں مل کر کے کیسے ہوں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الفتیت موصوف ہے، الطوال صفت ہے۔ الفتیت موصوف، الطوال صفت ہے، تو یہ موصوف اور صفت سے مل کر کیا بنے؟ مشار الیہ۔ تو ہاؤلائے اس میں اشارہ حالت رفعی میں ہے، تو الفتیت الطوال یہ مشار الیہ بھی حالت رفعی میں، کیونکہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب سیم ہوتا ہے، تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ اب یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مبتدا ہوئے، اور پھر یا علیو یہ ندا ہوئے۔ مبتدا کے ساتھ ندا نہیں آتا ہے، مبتدا کے ساتھ خبر آتی ہے، لیکن یہ خبر من کی شکل میں پہلے ہے، جو سوال کے طور پر آئی ہوئی ہے، خبر نہیں ہے، سوال کے طور پر آئی ہوئی ہے، جملہ انشائیہ اس کو کہیں گے۔ من ہاؤلاء الفتیۃ الطوال، یہ نوجوان لڑکے کون ہیں اے علی۔ اب یہاں پر علی کیا سر جواب دیتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ جی ہاں، سر، یہ ہا اولائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاؤلاء مانا یہ لوگ، جیسے اچھا یہ، انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے دس، THIS، دس ہاں، یہ کے لیے، اور ایک ہوتا ہے THESE، دیز، یہ، ہاں ہاں، ہاں۔ جمع کے لیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے، تو یہ جزاک اللہ۔ ہاؤلاء جمع ہے۔
اور یہ جمع مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے، ایسا نہیں ہے اچھا. کہ مذکر کے لیے الگ ہے مؤنث کے لیے الگ ہے، یہ دونوں کو شامل ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ہم لوگ واحد میں حاذا اور حاذی ہی پڑھے تھے، ہاں ہاں. حاذا کا معنی بھی یہ اور حاذی کا معنی بھی یہ۔ یہ فرق کیا تھا کہ حاذا مذکر کے لیے تھا اور حاذی مؤنث مونس کے کے. لیے۔ یہاں پر جو ہے حاذا اور حاذی دونوں کی جمع ہاؤلا ہے، دونوں کی جمع کیا ہے؟ ہاں اولائی. ہاؤلا ہے۔ ٹھیک ہے تو جزاک اللہ. بھیا ہم طلاب، اب یہ ہم کیا ہے؟ یہ ہم ہوا کی جمع ہے، ہوا واحد مذکر غائب، اور ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب ہے۔ ہم کیا ہے؟ جمع جمع مذکر. مذکر غائب، ہے نا؟ تو یہ ہم ہوا کی جمع ہے، ہوا مانا وہ ایک آدمی، اور ہم مانا وہ سب آدمی یا وہ سارے آدمی۔ تو ہم طلاب جدد، وہ سب نئے طالب علم ہیں یا نئے طلباء ہیں، وہ سب نئے طلباء ہیں۔ طلاب جمع ہے طالبن کی، اور جدد یہ بھی جمع ہے۔ ہم طلاب جدد، وہ سب نئے طلباء ہیں۔ اب دیکھیے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو مبتدا ہوگا وہ، اور جو اس کی خبر ہوگی وہ دونوں میں مطابقت ہوگی، یعنی برابری ہوگی تین چیزوں میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جمع ہے، مبتدا ہے، تو اس کے لیے جو خبر آئی ہے وہ بھی جمع ہے۔ اگر یہ خبر واحد ہوتی، طالب جدید ہوتی، تو مبتدا کیا ہوتا؟ واہ. ہوا ہوتا ہے نا، ہوا۔ اب یہاں پر ہم جمع ہے کیونکہ اس کی خبر بھی جمع ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ موصوف اور صفت میں چار چیزیں برابر ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر میں تین تین. چیزیں برابر، تین چیزیں برابر ہوتی ہیں نا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں آپ لوگ اپنے سے معلوم کیجیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ من آئینہ ہم، من آئینہ، من منا سے، آئینہ منا کہاں سے ہیں، ہم وہ لوگ، کہاں سے ہیں وہ لوگ۔ اب اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے تو وہ لوگ کہاں سے ہیں، ہم منا وہ لوگ، وہ سب لوگ یا وہ سارے لوگ کہاں سے ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ ہم من امریکہ، ہم من امریکہ، وہ سب امریکہ سے ہیں، وہ سب امریکہ سے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا اتنا؟ جی استاد. ہاں۔ اہم زملاؤ کا، اہم زملاؤ کا، امانا کیا، ہم منا وہ سب، کیا وہ سب زملاؤ کا آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جمع ہے تو زملاؤ بھی جمع ہے، ہم جمع ہے تو زملاؤ بھی جمع ہے نا۔ اور کا جمع لانا کوئی ضروری نہیں کیونکہ وہ ایک آدمی سے سوال ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک آدمی ہے تو اس کا دوست ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں کہ دوست بہت سارے ہوں تو اس کے لیے جس کو ہم پوچھیں گے اس کو بھی ضمیر جمع کی لائیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اہم زملاؤ کا، کیا وہ سب تمہارے ساتھی ہیں؟ نعم ہم زملائی، ہاں وہ میرے ساتھی ہیں، ہم زملائی وہ میرے ساتھی ہیں۔ ہم فی فصلی، وہ سب میری کلاس میں ہیں، ہم فی فصلی وہ سب میری کلاس میں۔ تو یہاں پر سیدھا سادہ ترجمہ کلاس میٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سب میرے کلاس میٹ ہیں، یا پھر میرے کلاس میں ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہوگا تو یہ بھی صحیح ہے۔ اہم مجتہدون، اہم مجتہدون، اس سے پہلے ہم لوگ مجتہدن پڑھے تھے، یعنی دال کے اوپر تنوین واو اور نون کے بغیر۔ اہم ہوا مجتہدن، تو وہ مجتہدن واحد تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ مجتہدون جمع ہے، کیا ہے؟ جمع ہے نا۔ اہم مجتہدون، کیا وہ سب محنتی ہیں؟ نعم ہم مجتہدون، نعم ہم مجتہدون، ہاں وہ سب محنتی ہیں۔ ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں؟ اسماء اسم کی جمع ہے، اور ہم مانا ان کے، ما اسماؤہم ان سب کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہم ان سب کے نام، یاسر یاسر، و زکریہ اور زکریہ، و موسیٰ اور موسیٰ، و عبداللہ اور عبداللہ ہے۔ ان کے نام یاسر، زکریہ، موسیٰ اور عبداللہ ہیں۔ ومن ہؤلاء الرجال القصار، ومن ہؤلاء الرجال القصار، اب دیکھیے ہؤلاء اس میں اشارہ جمع ہے تو الرجال مشار الیہ بھی جمع ہے نا۔
اور پھر القصار بھی جمع ہے، تو وہ سب شارٹ آدمی کون ہے؟ ہم حجاجن، حجاج یہ جمع ہے حاجن کی، حاجن منا حج کرنے والا، اور حجاج منا بہت سارے حج کرنے والے، تو یہ حجاج کیا ہے؟ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ حاجن کی۔ ہم حجاجن وہ سارے حجاج ہیں یعنی حاجی لوگ ہیں۔ من این ہم وہ سب کہاں سے ہیں؟ وہ سب کہاں سے ہیں؟ بعضهم من الصین ان میں سے کچھ لوگ چائنا سے ہیں۔ بعضهم، بعضو مانا کچھ لوگ، بعض کا مانا کیا ہے؟ کچھ لوگ۔ کچھ لوگ ہے نا، ہم مانا ان میں سے، تو یہ بعضو مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ بعضو ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوگا۔ بعضهم ان میں سے کچھ لوگ، من الصین چائنا سے ہیں، و بعضهم من الیابان اور ان میں سے کچھ لوگ جاپان سے ہیں۔ این المصطفیٰ، یہ مصطفیٰ ہے، مستشفی نہیں ہے نا، مصطفیٰ، مصطفیٰ کہاں ہے؟ واسطقاؤ اور اس کے دوست، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ این المصطفیٰ، مصطفیٰ کہاں ہے؟ واسطقاؤ اور ان کے دوست، تو اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے کہ مصطفیٰ اور ان کے دوست کہاں ہیں؟ ذهبوا الى المطعم، ذهبوا الى المطعم وہ سب ڈائننگ ہال گئے ہیں۔ مطعم منا، ڈائننگ ہال، کچن۔ ہاں ڈائننگ ہال، وہ سب ریسٹورینٹ ڈائننگ کو بھی، ہال، ریسٹورینٹ کو بھی متم بولیں گے نا؟ ہاں ریسٹورینٹ کو بھی وہی بولیں گے۔ ہوں۔ جی ہاں جزاک اللہ خیر، تو وہ سب ریسٹورینٹ گئے ہوئے ہیں یا ڈائننگ ہال گئے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ تو یہ ترجمہ کلیئر ہے؟ ہاں کرو۔ چلیے اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیز یہ ہے، میں یہاں پر لکھتا ہوں، آپ لوگ دھیان دیجیے گا، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جمع جو ہے، یہ ہے جمع۔ اب جمع کی کچھ لوگ تین قسمیں بتاتے ہیں، جمع کے کچھ لوگ کیا بتاتے ہیں؟ تین قسمیں۔ جمع مذکر سالم، اور دوسری قسم جمع مؤنث، اچھا اس کو اوپر کر لیتے ہیں، سالم، اور تیسری قسم ہے جمع مکسر، جمع مکسر۔ یہ تینوں جمع سمجھ میں آ گئی؟ مطلب تینوں کے نام، ہاں، مذکر جی سالم، مؤنث سالم تو سمجھا، کیا ہے یہ اور دوسرا؟ تیسرا ہے جو جمع مکسر ہے۔ جمع مقصد، اچھا۔ ہاں، اور کچھ لوگ ہیں ان کی تقسیم دو طرح کے سے کرتے ہیں کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع کی دو قسمیں ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ جمع کی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مکسر ہے، یعنی جمع سالم کی پھر وہ دو قسمیں بناتے ہیں، جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم، تو لے دے کے بات وہی ہوئی کہ جمع کی تین قسمیں۔ ہاں آئی بات سمجھ میں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جمع کی تین قسمیں، تو تینوں کو الگ الگ گناتے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جمع کی دو قسمیں ہیں، تو پہلی قسم جمع سالم، پھر جمع سالم کی وہ دو قسمیں بناتے ہیں، مذکر سالم اور ہاں، مونس سمجھ سمجھا۔ مؤنث سالم، ہے نا؟ تو یہ ایزی بات ہے، آپ لوگ جیسا یاد رکھنا چاہیں ویسا یاد رکھ سکتے ہیں، تین یاد رکھیں گے تو بھی چلے گا اور دو یاد رکھیں گے تو بھی چلے گا۔ ابھی اس کو مٹائیں گے کیسے؟ یہ ہے نا شیخ پنڈو یا ریڈو؟ دو سے یاد رکھنا ہے، تین سے یاد کلیئر ہے نا؟ رکھنا ہے؟ کلیئر دو آپشن ہے کلیئر نا؟ کلیئر 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 کر دیں۔ آپشن ہے نا؟ اور معذرت ہے نا، اب چلو آج اس کو جمع مذکر سالم کو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جمع مذکر سالم ہر وہ جمع جس کے آخر میں واو اور نون ہو، ہر وہ جمع جس کے آخر میں واو اور نون ہو۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو اور نون بڑھا دیں گے تو جمع مذکر سالم بن جائے گی۔ جیسے کہ ایک مثال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے مسلمن، یہ کلمہ کیا ہے؟ مسلمن،
اس کا معنی ہوگا کہ ایک مسلمان آدمی ہے نا. اب یہ واحد ہے کہ نہیں ہے؟ جی شیخ. ہاں. اب اس کے آخر میں کیا کریں گے؟ پلس واؤ پلس نون، یعنی آخر میں واؤ اور نون بڑھا دیں گے. تو اب یہ کیسے بنے گا؟ مسلمون. مسلم. مسلمون ہے نا، مسلمون. اب مسلمون. یہ ہو گیا جمع مذکر سالم. یہ اتنا ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. آخر میں واؤ اور نون ہو تو وہ جمع مذکر جمع سالم ہے. مذکر. ہاں. اور یہ جمع مذکر سالم ہمیشہ مردوں کے لیے ہی آئے گا. مردوں کے علاوہ جیسے دوسری جمع ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں، درختوں کے لیے بھی آتے ہیں، چیزوں کے لیے بھی آتے ہیں، نباتات یعنی پودوں کے لیے آتے ہیں، جمادات یعنی ایسی چیزیں جو بڑھتی نہ ہو جیسے پتھر ہے، دیوار ہے وغیرہ، تو ان کے لیے بھی آتے ہیں. تو وہ دوسری جمع آتی ہیں. لیکن یہ جمع مذکر سالم یہ کسی اور کے لیے نہیں آئے گی، ہمیشہ مذکر کے لیے آئے گی، مرد کے لیے ہی ہمیشہ آئے گی. جیسے صالحون سے صالحون نیک آدمی، ساجدون سے ساجدون سجدہ کرنے والے آدمی، قانتون سے قانتون ہے نا. اس طرح یہ جو جمع ہے یہ مردوں کے لیے آئے گی، مردوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں آئے گی. تو یہ کلیئر ہوا. ہاں. اب سوال یہ کہ اس کو سالم کیوں کہتے ہیں، اس کو سالم کیوں کہتے ہیں نا. تو اس میں واحد کا جو وزن ہوتا ہے وہ برابر رہتا ہے. جیسے یہاں پر یہ مسلمون ہے نا، واحد کے وزن میں کیا ہے؟ میم سین لام میم، چاروں کلمے ایک دوسرے کے بعد یہ ہیں. تو یہ چاروں کلمے جمع میں بھی باقی ہوں. جیسے مسلمون. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ہے مون. واحد میں تو جمع میں بھی میم، سین میں کیا بولتے ہیں، واحد میں سین ہے تو پھر جمع میں بھی سین، اور واحد میں لام ہے تو جمع میں بھی لام، اور واحد میں میم ہے تو جمع میں بھی میم. جس طرح واحد میں چاروں کلمے ایک دوسرے کے بعد تھے ویسے ہی جمع میں بھی ایک دوسرے کے بعد ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ واحد کا جو وزن ہے یا واحد کی جو ترتیب ہے وہ صحیح سلامت ہے، باقی ہے نا. تو اس کو سالم کا نام دیا گیا. سالم مطلب جس کے واحد کا وزن ٹوٹے نہ. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ یا تو گر جائے یا تو کوئی نیا کلمہ بیچ میں آ جائے. وہ جمع مکسر میں ہم پڑھیں گے تو اور ایزی سمجھ میں آ جائے گا. تو اتنی چیز کلیئر ہوئی. جمع مذکر جی سالم شیخ. سمجھ میں آ گئی. جی. چلیے ابھی پڑھتے ہیں جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم اس میں بھی سیم وہی چیز ہے. جیسے یہ ہے مسلمتن، یہ مؤنث ہے نا، مسلمتن مسلمن سے ہے نا. جی شیخ. اب کیا کریں گے، یہ جو تا ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیں گے، اور میم کے بعد جو چیز ہم لوگ ایڈ کریں گے وہ ہے الف اور لمبا تا. الف اور لمبا تا، گولتا نہیں، لمبا تا، تائے مبسوط جس کو کہتے ہیں، وہ ایڈ کر دیں گے. تو اب کیا بنے گا؟ مسلماتن، مسلماتن. اب دیکھیے اس میں بھی واحد کا وزن باقی ہے. میم واحد میں تھا تو میم جمع میں بھی ہے، سین واحد میں تھا تو سین جمع میں بھی ہے، لام واحد میں تھا تو لام جمع میں بھی ہے، اور میم واحد میں تھا تو میم جمع میں بھی ہے. کلیئر ہوا. اور آخر میں الف اور تا آیا. تو یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مذکر سالم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو اور نون ہو، اور جمع مؤنث سالم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور لمبا تا ہو. الف اور لمبی تا. لمبی تا ہو. یہ چیزیں ہو گئی کلیئر. یہ دونوں جی جمع شیخ. مذکر سالم اور مؤنث سالم کوئی مشکل نہیں، ایزی ہے. اس کو ہم لوگ پریکٹیکلی پڑھیں گے تو اور آسان ہو جائے گا. تو یہ دو جمع ہوں گے. اب تیسری چیز بچتی ہے جمع مکسر. مکسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ٹوٹا ہوا ہو. جیسے مکسورن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹا. ٹوٹا ہوا ہے نا. تو وہی مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں اور جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. تکسیر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، اور مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. مفعول ہے یہ. کیا ہے؟ مفعول. جمع مکسر وہ جمع جو ٹوٹی ہوئی ہو. اب اس میں کیا چیز ٹوٹتی ہے؟ یعنی کہ اس کا وزن ٹوٹتا ہے. کیسے وزن ٹوٹتا ہے؟ چلو اس کو سمجھ لیتے ہیں. جیسے یہ ہے رجلن. یہ کیا ہے؟ رجلن. رجل. رجلن کا معنی ہوتا ہے آدمی. رجلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی. آدمی. اب اس کی جمع جو آتی ہے وہ ہے رجالن. کیا ہے؟ رجال. رجالن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر واحد کا وزن ملاتے ہیں. یہاں پر
را ہے، ادھر بھی را، یہاں جیم 2 نمبر پہ، 2 نمبر پہ جیم، 3 نمبر پہ لام، یہ لام، رجولن لام، تو یہاں پر 3 نمبر پہ الف آ گیا، 3 نمبر پہ کیا آ گیا؟ الف آ گیا. الف آ گیا. اب اس الف نے واحد کے وزن کو توڑ دیا. واحد کا وزن کیا تھا؟ را جیم لام. تو یہاں پر یہ واحد کا وزن ٹوٹ گیا. ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ جی شیخ. تو اب یہ ہوئی جمع مکسر. یہ کیا ہوئی؟ جمع جمع مکسر. مکسر، ہے نا. ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں. قلم، اس کی جمع آتی ہے یہ کیا ہے؟ اس کو پڑھیں آپ لوگ، کیا لکھا ہے میں نے؟ اقلام. جی ہاں، اقلام اقلام ہے نا، اقلام. اب دیکھیے قلم میں واحد کا وزن اقلام. کیا ہے؟ کاف، لام اور میم، یا کے بعد دیگرے، یہ تینوں آ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بعد کاف لام اور میم آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقلام میں پہلے تو الف آ گیا، ہے نا، پھر کاف، پھر لام. تو کاف اور لام تو ساتھ میں ہوئے، لیکن بیچ میں یہاں پر پھر الف آ گیا. تو وزن ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ برابر. ہے نا، ٹوٹ گیا. تو جی یہ شیخ. جمع مکسر ہوئی. جمع مکسر ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ جمع مکسر. اب جیسے یہاں پر ایک لفظ اور ہے، رسول. یہ کیا ہے؟ رسول. رسول کا معنی ہوتا ہے ایک رسول، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے رسول. جیسے قرآن کی کہا نا، تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، برابر. ہے نا. تو یہ رسول جمع ہے. جی شیخ. اب دیکھیے اس میں واحد کا وزن ٹوٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں 4 کلمے ہیں، را، سین، واو، لام. اور اس میں کتنے کلمے؟ 3، را، سین اور لام. بیچ میں واو غائب ہو گیا. تو واحد کا وزن باقی رہا، باقی رہا کہ نہیں رہا؟ نہیں راش نہیں رہا. تو اب یہ کون سی جمع کہلائے گی؟ مقصور جمع مکسر. جمع مکسر. مکسر مکسور نہیں کہیں گے، جمع مکسر کہیں گے. لیکن اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے، جیسے جیسے ہاں، وہ چیز بتا رہا ہوں. اچھا. یہ جمع مکسر ہوئی، ٹھیک ہے. اب جمع مکسر مؤنث، جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ ہے. جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ مذکر سالم میں واو اور نون ایڈ کر دیں گے، مؤنث سالم میں الف اور تا ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. برابر. لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. لیکن یہ 3 طریقے سے بنتی ہے. تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اس میں ہوتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی لفظ ایڈ کر دیں، کوئی بھی لفظ نیا ایڈ کر دیں، یا کوئی بھی حرف ایڈ کر دیں جس کی وجہ سے جمع بن جاتی ہے. جیسے کہ رجلن. رجلن، اب اس کی جمع کیا ہے؟ رجالن، رجال. ہے نا. یہاں پر الف رجال. ایڈ کیا گیا. الف کیا کیا گیا؟ ایڈ کیا گیا، ایڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ کہ کوئی کلمہ نکال دیں، حذف کر دیں. جیسے یہ ہے رسول، یہ واحد ہے رسول. اب اس کی جمع بنائیں گے تو صرف واو کو ہٹا دیں گے، رسول. اب یہ جمع ہو گئی، ٹھیک ہے. سولون. رسول جمع ہو گئی. تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ کوئی کلمہ ہٹا دیں. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ صرف اعراب کے چینج کرنے سے جمع بن جاتی ہے. صرف اعراب کے چینج کرنے سے جمع بن جاتی ہے. جیسے یہ ہے کلمہ اسدن. اسدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر. اسدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر. جیسے حضرت علی کا لقب تھا اسد اللہ، خیر. ہے نا. تو اب اس کی جمع بنے گی اسدن. اسدن. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد کا وزن باقی ہے، الف سین دال، الف سین دال، لیکن حرکتیں چینج ہو گئی، ہے نا. تو کیا اب اس کو جمع مذکر سالم مان سکتے ہیں؟ تو یہ پھر نہیں یاد مانیں، رکھنا پڑے گا ایسے. نہیں مانیں گے. ہاں، وہ اچھا. میں بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. ہاں. اس کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کے آخر میں واو اور نون نہیں. نہیں ہے وہی نا. جی. تو یہ جمع مکسر ہوئی، ٹھیک ہے.
اب جو ہے جمع مکسر کی دو قسمیں، جمع مکسر کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. یہ چیزیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، آگے آئیں گی کام کی چیزیں. ایک ہوتا ہے جمع مکسر عاقل. جمع جمع مقصر عاقل. عاقل. اب اس کے مقابلے میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ غیر غیر عاقل. غیر عاقل. عاقل ہے نا. غیر عاقل. جمع مکسر غیر عاقل. غیر عاقل. یہ چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. عاقل کی مثال کیا ہے؟ رجل، رجال، یہ عاقل ہے. رسول، اس کی جمع رسول، اس کی جمع رسول، یہ کیا ہے؟ عاقل. جمع مکسر عاقل ہے. ولد، اولاد، عاقل. یہ عاقل ہے نا. ولد، یہ ہے ولد، اس کی جمع آتی ہے اولاد، عاقل ہے. طفل، اس کی جمع آتی ہے اطفال. غیر عاقل. نہیں نہیں، طفل کا معنی بچہ ہوتا ہے. طفل نہ ہو جائے. عاقل ہے. ہاں، وہ عاقل میں آئے گی، ہے نا. پھر ہاں. طالب، اس کی جمع عاقل. آتی ہے طلاب. ابھی یہ آپ اللہ. نے عاقل ہے پڑھا نا. ہے ہاں. ہاں. اللہ. اب یہ ہے قلم، اقلام. کلام. یہ غیر عاقل عاقل کے غیر ہوگا. عاقل. غیر غیر عاقل عاقل ہوگا. ہے نا. غیر عاقل. شجر، اشجار. اشجار. ٹھیک ہے. عاقل کے غیر عاقل. غیر عاقل. غیر عاقل. غیر تو یہ اتنی چیزیں یاد رکھنا ہے کہ جمع کی تین قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر. جمع مذکر سالم اس جمع تقسیم. کو کہتے ہیں واو جس میں نون. واحد کا وزن باقی رہے، واحد کا وزن باقی رہے اور اس کے آخر میں واو اور نون ہو. جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی رہے اور آخر میں الف اور تا. تا تا. ہو. اور جمع لبی تا. مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی نہیں رہے گا. نہیں نہیں رہے رہے گا. اور یہ جمع کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ حروف کو ایڈ کرنے سے بن جاتی ہے، اور کبھی کبھار حروف کو حذف کرنے سے یعنی نکالنے سے بن جاتی ہے، اور کبھی کبھار حرکتوں کو چینج کرنے سے بن یہ جاتا. جمع بن جاتی ہے نا. گا. یہ اتنی چیزیں. اب وہ دو چیزیں تو آسان ہیں، یعنی جمع مذکر سالم، مؤنث سالم، وہ تو آسان ہے کیونکہ ان کا قاعدہ ہے. لیکن مذکر سالم کا قاعدہ نہیں ہے. تو اب ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ جمع مذکر سالم اس کی کیا بولتے ہیں، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ تو اس کے لیے کیا ڈکشنری ہے. جیسے کیا بولتے ہیں، انگریزی میں بھی بہت سارے کلمے ایسے ہوتے ہیں جس کا فرسٹ فارم، تھرڈ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم سب الگ ہوتے ہیں. معلوم ہے نا. جی شیخ. ہاں جی ہاں. شیخ. تو وہ ہم کیسے یاد رکھیں؟ جیسے گو، وینٹ، گون ہے نا. تو اس کا کوئی قاعدہ ہے؟ جی شیخ. نہیں ہے ہاں نا. ہاں نہیں ہے. گرچہ وہ جمع نہیں ہے، وہ گرچہ جمع نہیں ہے لیکن ایک قاعدہ ہے کہ یہاں پر ان کا قاعدہ ہے کوئی. جیسے گو سے وینٹ کیسے بنا؟ ہاں کوئی نہیں ہے، مطلب پہچاننا پڑے گا وہ. پہچانا پڑے گا نا، لیکن پھر بھی وہ ایزی ہے نا کہ مشکل ہے؟ بائی ہارٹ کرنا پڑے گا. ایک یاد بار. کرنا پڑے گا. ہاں پہلی بار پڑھنے کے لیے مشکل ہے، بعد میں ہاں. آسان. ہاں تو یہی چیزیں ہیں کہ اس میں بھی جب ہم بار بار پڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. بار بار پڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں آج آسان ہو جائیں گی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج کا کیا بولتے ہیں، ریکارڈ اب بند کر دیتے ہیں پھر لمبا ہو جائے گا. یہ آج کا درس کلیئر سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ.